بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہر جشن کو منانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ یا کہانی ضرور ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بقرعید کو منانے اور قربانی دینے کے پیچھے بھی اسلام میں ایک واقعہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے یعنی اپنے نبی اور پیغمبروں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور وقت وقت پر ان کا امتحان بھی لیتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بار ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان لیا گیا۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک روز ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ ان کی آنکھ لگ گئی، یعنی آپ پر نیند غالب ہو گئی۔ تبھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم، آپ اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کیجئے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ نبیوں اور پیغمبروں کا خواب کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب سچ جانا اور اپنی عزیز چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں کافی تعداد میں اونٹ ہوا کرتے تھے۔ صبح ہوتے ہی آپ نے اونٹوں میں سے 100 اونٹوں کی قربانی دے دی، یعنی 100 اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے۔ مگر پھر جیسے ہی دوسری بار آپ کی آنکھ لگی تو پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، آپ اپنی سب سے پیاری اور سب سے عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کیجئے۔ تو اسی لیے پھر دوسرے دن ابراہیم علیہ السلام نے 200 اونٹوں کی قربانی دے دی، یعنی 200 اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے۔ مگر پھر تیسری رات جیسے ہی آپ کی آنکھ لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر سے وہی آواز آئی کہ اے ابراہیم، آپ اپنی سب سے پیاری اور سب سے عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کیجئے۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ میرے لیے سب سے پیاری اور سب سے عزیز چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ علیہ السلام سوچنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ پیار اپنے فرزند یعنی کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو کرتا ہوں یا پھر میں اپنے رب سے کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتا دیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ بھی کافی دعاؤں اور منتوں کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے کی عمر میں عطا کیا تھا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے اسماعیل سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ مگر جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سنا تو آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے سب سے عزیز چیز اور سب سے پیارے بیٹے اسماعیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اسی لیے پھر دوسرے دن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہا کہ اے ہاجرہ، اپنے بیٹے کو غسل کراؤ، نئے کپڑے پہناؤ اور خوشبو لگا کر بالکل دلہے کی طرح تیار کر دو۔ آج ہم اپنے ایک دوست کے گھر پر دعوت پر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ بہت زیادہ خوش ہو گئی اور خوشی خوشی اپنے بیٹے اسماعیل کو تیار کر دیا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے، تب ہی آپ کے گھر میں ایک شیطان داخل ہوا اور وہ آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہنے لگا کہ اے ہاجرہ، کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہارے پیارے بیٹے کو کہاں پر لے جایا جا رہا ہے؟ تمہارے بیٹے کو تمہارا شوہر کسی دوست کے گھر دعوت پر نہیں لے جا رہا ہے، بلکہ تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل کو قربانی کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ میں اپنے ابراہیم کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ تو یہ سن کر شیطان نے کہا کہ تمہارے شوہر ابراہیم نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگی ہے، اسی لیے ابراہیم اس کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ فخر سے کہنے لگی اے شیطان، تم پر لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی؟ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے پاس ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بھیج دیتی۔ یہ سن کر پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا اے اسماعیل، کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں کسی دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں، وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو مجھ سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ یہ سن کر شیطان بہت مایوس ہوا، اسی لیے پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم، اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کیوں لے جا رہے ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہاری یہ قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہوگی یا نہیں؟
اور دوسری بات، جب تم اپنے اس بیٹے کو قربان کر دو گے تو پھر بڑھاپے میں تمہاری خدمت کون کرے گا؟ بڑھاپے میں تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ سن کر پھر ابراہیم علیہ السلام نے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو لعنتی کہہ کر مارنے لگے۔ یہ دیکھ کر شیطان وہاں سے بھاگنے لگا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ تبھی سے مکہ مکرمہ میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جانا شروع ہوا۔ اسی وجہ سے حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر وہاں سے چل دیے اور آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد میں آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے اسماعیل، کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ تو یہ سن کر آپ کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، بابا جان، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ کے ایک نبی قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن بابا میری ایک التجا ہے، جب آپ میرا گلا کاٹو گے تو آپ وہ دیکھ نہیں پاؤ گے، اسی لیے پہلے آپ رسی سے میرے ہاتھ اور پاؤں کو اچھی طرح سے باندھ لیجئے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ لے تاکہ آپ کو میرے گلے پر چھری چلاتے وقت ترس نہ آ جائے۔ بس پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کے ہاتھ اور پاؤں باندھے اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لی، اور پھر اپنے ہاتھوں میں ایک چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ اے اللہ، اگر آپ مجھے 1000 اسماعیل بھی دیتے تو میں خوشی خوشی ان سب کو آپ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر آپ وہ چھری اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چلانے لگے۔ تو اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، جلدی سے جاؤ، جنت سے ایک جانور کو لے کر زمین پر جاؤ اور اسماعیل کو وہاں سے ہٹا کر اس کی جگہ وہ جانور رکھ دو۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے گردن پر چھری کو پھیرا تو خون بہنے لگا، مگر اس کے بعد میں آپ نے جیسے ہی اپنی آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس میں ہی آپ کا بیٹا اسماعیل صحیح سلامت کھڑا ہوا ہے۔ پھر آپ نے جیسے ہی نیچے دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ اسی جگہ پر ایک دمبا، جس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں، وہ قربان ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تمہارا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور تمہاری سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ پیارے دوستو، تبھی سے بقرہ عید کے موقع پر قربانی کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رکھیے گا کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ ایک لائک کریں، اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے اور جنت کے اندر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔